اور وہ ہیں حنفیوں کے بڑے امام، امام بدر الدین عینی المتوفا 855 ہجری، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری. ایک شوافے کی ہے شرح جو ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری نے لکھی، فتح الباری، اس کے مقابلے پہ یہ عمدۃ القاری. ایک ہی زمانے میں دونوں بزرگ ہوئے ہیں. تو انہوں نے صحیح بخاری میں جو حدیث ہے نا 7083 کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف تلوار اٹھا لے، اس کی شرح کرتے ہوئے عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں، ورڈ بائی ورڈ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ امام کرمانی رحمہ اللہ نے کہا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہد تھے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہو گئی، ان کو 1 اجر ملے گا، جبکہ سیدنا علی کو 2 اجر ملیں گے. تو اس دعوے کے اوپر وہ کمنٹس کرتے ہیں امام بدر الدین عینی. وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے، اور ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے، حالانکہ ان کو یہ حدیث مل چکی تھی جو بخاری مسلم کی حدیث میں نے پہلے بیان کی، جس میں رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افسوس ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور ابن سمیہ عمار ابن یاسر ہیں، اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے جنگ صفین میں قتل کیا. کیا حضرت معاویہ اس پر راضی نہیں کہ ان کو برابر چھوڑ دیا جائے، چہ جائے کہ ان کو 1 اجر بھی ملے؟ یہ بات ٹیکنیکلی درست ہے. دیکھیں وہ جو حدیث ہے نا بخاری اور مسلم کی، اس میں الفاظ ہیں کہ اگر کوئی حاکم اجتہاد کرے، حاکم، تو اپنے صحیح اجتہاد کے اوپر اللہ تعالیٰ اسے 2 اجر عطا فرمائے گا، اور اگر اس نے غلط اجتہاد کیا تو 1 اجر. مخالفین تو ہوتے ہی باغی ہیں، انہوں نے اجتہاد کرنا نہیں، وہ اجتہاد کے تو اہل ہی نہیں ہوتے. یعنی سیدنا علی اگر جنگ جمل، صفین اور نہروان غلط بھی لڑتے نا، تب بھی 1 اجر ملتا ان کو. اب تو خیر الحمدللہ ان کی تینوں جنگیں درست ہیں. اچھا جی، 7واں ریفرنس ملا علی قاری، یہ آپ نے اکثر سنے ہوں گے، بلکہ دیوبندی تو ان کا نام لینے سے پہلے بھی شاید وضو کرتے ہوں. ہاں بہت احترام کرتے ہیں ملا علی قاری کا. یہ 1014 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، آلموسٹ 400 سال پہلے. بلکہ امام حنیفہ کے بعد چند بڑے جو حنفی اسکول آف تھاٹ کے علماء ہیں نا، امام بدر الدین عینی ہوں، اس لیول کے اگر کوئی عالم ہے تو یہ ملا علی قاری ہیں. ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے مشکات المصابیح کی شرح لکھنا. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ مشکات کی شرح لکھنے کا مطلب تھا کہ مشکات تو ساری حنفیت کے خلاف ہے، کیونکہ وہ تو اہل سنت کی کتابوں میں سے ہے، تو حنفیت کو بچانے کے لیے مشکات کی شرح بھی لکھنی تھی، تو یہ بہت بڑا کارنامہ تھا. تو انہوں نے مرقات المفاتیح اس کی شرح لکھی، اس وجہ سے ملا علی قاری کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو اس مشکات میں بھی یہ حدیث آتی ہے کہ مار کو باغی جماعت قتل کرے گی. ناسک کتنے جاؤ گے؟ وہ حدیث مشکات میں ہے 5878. تو اس کی شرح میں ملا علی قاری، میں یقین کریں ملا علی قاری کے لیے میرے دل میں جو محبت کے جذبات پیدا ہوئے نا یہ پڑھنے کے بعد، باقی جو انہوں نے حنفیت کا جھوٹا دفاع کیا جس جگہ پہ، وہ ایک الگ بات، لیکن یہاں پہ یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہوتے تو ان کو رافضی ڈکلیئر کر دیا جاتا. پرانے ہیں تو بچ گئے ہیں. تو اس حدیث کے تحت وہ لکھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق سیدنا علی کی اطاعت کی طرف آ جاتے، ان کی مخالفت چھوڑ دیتے اور خلافت منفیہ کی طلب ترک کر دیتے. پہلا انہوں نے اٹیک کیا کہ حضرت معاویہ خلافت کی لالچ رکھتے تھے. یہ ملا علی قاری کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ قصاص عثمان چاہتے تھے. وہ ظاہر ہے وہ یہاں بھی پولیٹیکل لیڈرز آپ کو پتا ہے کہ سامنے کچھ اور ایجنڈا ہوتا ہے، پیچھے کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ملا علی کہہ رہے ہیں کہ وہ خلافت کی جو طلب ہے وہ چھوڑ دیتے اور حضرت علی کی بیعت کر لیتے، جو انہوں نے نہیں کیا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے. سر اس سے بڑا اور کیا فتویٰ رہ گیا ہے؟ ملا علی قاری نے چک کے موندا کر چھڑیا سارے نو. یہ جملے ہم نہیں کبھی بول سکتے، اس سے بڑا تو کوئی فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. وہ کہہ رہے سب ظاہری تھا، اندر کچھ اور تھا. امام شوکانی، لیکن شوکانی تو چلے چھوٹا بندہ ہے نا، وہ تو بعد میں آیا نا، ملا علی قاری سے 200 سال بعد آئے ہیں. چنانچہ یہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ سیدنا عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، ان کی پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والی ہے اور ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اندر چھپی بات تھی نا، اس کو عمار کو باغی جماعت قتل کر لے گی، اس کے بعد تو رجوع کر لیتے، تو نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے اندر گال وچ کوئی اور ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں چلو پہلے تو پلیکھا لگ گیا، بعد ہی جدو عمار قتل بھی ہو گیا ان تے پلیکھا ختم سی، تو کہتے ہیں نہیں گال وچ کوئی اور ہے. تاہم کتاب تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا تھا جیسا ہو گیا. حضرت معاویہ کے عمل اور رویہ کی وجہ سے قرآن اور حدیث دونوں مہجور اور متروک ہو گئے. انہوں نے کہا قرآن کو بھی انہوں نے پس پش ڈال دیا. یہ مہجور وہی لفظ ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 30. رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. تو ملا علی قاری کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے رویے نے قرآن اور احادیث کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور متروک کر دیا، یعنی اس کو ترک کر دیا.